अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हमारी ये ईद की ज़बरदस्ती ट्रांसमिशन जो कि ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश की जा रही है और मेरी जानिब से आप सबको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। मुझे उम्मीद है कि अभी अभी आप सब अपनी ईद की नमाज अदा करके आए हुए होंगे। जो घरों में ख़वातीन होंगी उन्होंने अभी अभी ताज़ा ताज़ा शीर खुरमा बनाया होगा और फिर मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। तो जनाब, ईद का ये जो दिन है, ये दिन इसलिए आता है कि परवरदिगार आलम ने अपने लोगों को, अपने इबादत करने वालों को 30 दिन रोजा रखने के बाद एक तोहफा दिया है। ये तोहफा इतना खास है कि ये तोहफा आपको आपके अपनों से करीब कर देता है। ये जो ईद का दिन है, ये ईद का दिन आया ही इसलिए है कि जो आपसे दूर हैं उन्हें गले लगाया जाए, जो आपसे दूर जा चुके हैं उनको करीब लाया जाए और जो बहुत दूर जा चुके हैं उन्हें याद किया जाए। गोया ये आज का दिन अपनों को याद करने के लिए है और इसी दिन की अहमियत को जानते हुए हमने वाकई आज अपनों को याद किया है और ऐसे अपनों को याद किया है कि जिनकी बात अगर गुफ्तगू की जाए तो ऐसी ज़बरदस्त बात करते हैं कि उनकी बात सुनते रहने को दिल चाहता है। अगर बात की जाए उनकी मुस्कुराहट की तो ऐसी प्यारी मुस्कुराहट है कि उनकी मुस्कुराहट को देखकर लोगों की परेशानियां दूर हो जाएं। तो जनाब, मैं बढ़ूंगा अपने मेहमानों की जानिब और इनका तारुफ करवाऊंगा, मगर सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि जो आज के मेरे मेहमान हैं, मेरी शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनका तारुफ किस तरीके से करवाऊं। मैं अगर बात करूं ड्रामा इंडस्ट्री की तो एक बेहतरीन अदाकारा और हर दूसरे चैनल पे आप नजर आ रही हैं। मैं अगर बात करूं मॉर्निंग शो होस्ट की तो एक बेहतरीन होस्ट आप हैं। मैं अगर बात करूं एक शेफ की तो रमजान ट्रांसमिशन में अपने लजीज पकवान के जरिए आप जिस तरीके से लोगों का दिल जीत रही होती हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं है। तो मेरे साथ मौजूद हैं सलमा ज़फ़र और इनको हम प्यार से कहते हैं सलमा आपा। आपा, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपने इतनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। कैसी हैं आप? ठीक है? सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो और आपके तमाम देखने वालों को, आपकी यूनिवर्सिटी को, इससे जुड़े, इस अदारे से जुड़े हुए, चाहे वो डिजिटल टीम है, प्रोडक्शन में हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और बुलाने का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी ईद का दिन बना दिया, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि ये इस तरह बैठकर मुझे अपने शो पे बुलाएं, वो आज पूरी हो गई है। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और ये आप बड़ों की ही दुआएं हैं। और मैं आपको बताऊं कि काफ़ी मरतबा ऐसा हो चुका है कि हम शो में गए हैं और आपा जो है वो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही होती हैं, हम वहाँ मेहमान बने बैठे होते हैं। और आज मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ बैठ के बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने वो लोग बैठे हैं जिनसे मैंने बात करने का तरीका और सलीका सीखा है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और दूसरी चीज़ ये कि एक उस प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने मौजूद हूँ जिसने हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए जो वो रास्ता दिखाया है, जिसने हमेशा नौजवानों को सपोर्ट किया है। आप ही के साथ तशरीफ़ फरमा है हमारी इस यूनिवर्सिटी का, हमारी इस इदारे का, इस ग्रीनिश फैमिली का एक ऐसा हिस्सा जिनकी गुफ्तगू से सब लोग बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जिनकी बातें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। इनसे भी इनकी राय जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, डीन हैं आप फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़ के, डॉक्टर मोहम्मद शाइक। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है बेटा। सर, कैसे खैरियत से हूँ। पहले तो मेरी तरफ से आप तमाम, मैं बड़े वसूख से लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। अल्लाह आपको ऐसी ईद की खुशियाँ रोज़ नसीब करे, हर साल के बाद नहीं। और कुछ अच्छा भी लग रहा है, कुछ अजीब सा भी लग रहा है कि अपने इदारे में आप मुझे मेहमान कह रहे हैं, जबकि शायद मैं मेज़बान हूँ। एक हद तक प्रोग्राम का मेज़बान ना सही, जो खिदमात आपकी इस इदारे के लिए हैं उसमें ज़रूरी था कि हम आपकी जो वो मेज़बानी की फ़राइज़ अंजाम दें। तमाम लोगों का मुझे याद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप तमाम लोगों को ऐसी ही और इससे ज़्यादा खुशियों से आपको नवाजे। इलाही। और आप ही के साथ तशरीफ़ फरमा है इस इदारे की एक ऐसी हम शख्सियत जिनकी मुस्कुराहट से, जिनके मीठे लहजे से सभी लोग मुतासिर हैं। जब बात करती हैं तो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से बात करती हैं, हम सब के दिलों के बड़ी करीब हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस मैरीन मंसूर। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। मिस, आपको ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक वकार, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत खुशी हो रही है जब हम अपने ही शागिर्दों को उस तरफ देखते हैं जहाँ कभी हम आपको ये सब चीज़ें सिखा रहे होते हैं, तो बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने का। और मेरी तरफ से मेरी ग्रीनिश फैमिली को और यहाँ पर बैठे सब लोगों को दिली ईद मुबारक।
बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानान ग्रामी की आमद का। आप नाजरीन अब चलते हैं उस चीज़ की तरफ जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जो मेहमान है या जो हमारे यहाँ पर टीचर्स बैठे हुए हैं, जो हमारे हेड्स बैठे हुए हैं, ये अपनी ईद को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मैं सबसे पहले जो है वो मैं सलमा आपा की तरफ आऊँगा। आपा पहले मुझे ये बताइएगा कि अमूमन सभी घरों का यही है, बल्कि जितने भी लोग ईद मना रहे हैं सबके घर का यही है कि रोज़ाना सुबह शीर खुरमा बनता है और जो वालिदाएँ होती हैं वो शीर खुरमा की तैयारी में लगी होती हैं। बच्चे नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर मुबारकबाद के बाद फिर वो शीर खुरमा होता है। सबसे आखिर में जाके जो फिर जो तैयारी होती है वो अम्मी की तैयारी होती है। आपके घर में क्या हालात हैं? क्या आपके यहाँ भी इसी तरीके से चलता है कि सबसे आखिर में तैयारी होती है? अच्छा, चीज़ें बदल जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमने अपनी माँओं को इसी तरह देखा है कि वो सबको तैयार करने में लगी रहती हैं और भागम दौड़ मची होती है। लेकिन जब हम सीखते हैं ना, उस्ताद बहुत सारे होते हैं आपकी ज़िंदगी में आने वाले, तो इसी तरह हर लड़की की ज़िंदगी में सबसे बड़ी उस्ताद उनकी सास भी होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर का तौर तरीका रखा होता है और उसे सीखना चाहिए। आज इतने सालों के बाद समझ में आती है वो तरीके क्या थे, क्योंकि उनका ये होता था कि मर्द जा रहे हैं और जब वो पलट कर नमाज़ पढ़ के वापस आएंगे तो डाइनिंग टेबल लगा होना चाहिए नाश्ते का, और उसमें ख़वातीन जो है वो सर झाड़ मुँह फाड़ नहीं होंगी, तैयारी के साथ होंगी, क्योंकि ईद का दिन है। एंड मैंने पहले दिन से ये काम शुरू किया कि काम वाला जोड़ा पहनने के बाद मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जाती थी। मेरे ससुर साहब जब आते थे तो वो खिलकर बाग हो जाते थे कि मज़ा आ गया, लगा कि आज ईद है। तो बस वो रिवायत कायम रखी भी है। मर्द साथ जैसे ही नमाज के लिए जाते हैं तो मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि चाहे मैंने कोई सा भी जोड़ा पहनना है, पर मैंने तैयार होना है और उसके बाद मैंने किचन में खड़े हो जाता है, क्योंकि उसके बाद तो टाइम ही नहीं बनना। उसके बाद आप किचन में हैं और आप हैं और बर्तन हैं और काम है। अच्छा, ये यानी इस बात में तो सभी में इत्तेहाद है कि भाई जो ख़वातीन हैं उन्होंने सबसे आखिर में ही तैयार होना है। ईद का दिन वाकई अगर मैं कहना चाहूँ तो ख़वातीन के लिए यकीनन जहाँ उनकी तैयारी यहाँ बड़ी मुश्किल से होती हैं, बल्कि पूरा 1 महीना लग के 1 दिन की तैयारी होती है, तो यकीनन कम से कम उनका हक बनता है कि जब वो ईद के दिन तैयारी के लिए जाएँ तो 1 से 2 घंटा तो उनको तैयारी में लगे। सर, मैं आपकी जानिब आता हूँ। सर, मेरे घर में तो ये होता है कि जब हम ईद की नमाज़ पढ़ के आ रहे होते हैं तो अब्बू जो है वो अम्मी के लिए फूल लेते हैं, दोनों भाई जो है वो दोनों भाभियों के लिए फूल लेते हैं और इंशाल्लाह इस साल हम भी फूल दे देंगे। तो सर, आपके यहाँ घर की क्या सूरत हाल है? आप जब ईद की नमाज़ के बाद आते हैं अपने घर में तो सबसे पहले जो है वो फूल दिए जाते हैं या फिर ईदी निकाली जाती है, बच्चों को ईदी दी जाती है? क्या आपके घर में सूरत हाल होती है ईद की नमाज़ के बाद? यार, मुझसे गुफ्तगू करते हुए एक थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। आप लोग जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं, मैं प्रोबेबली उससे पुरानी जनरेशन का हूँ, लेकिन जब मैं आपकी ही उम्र का था तो यकीनन यही होता था। लेकिन अब मैं ईद से वापसी की बात या दौरान या नमाज से वापसी के दौरान बेगम के लिए फूल ख़रीदने के बजाय पोती पोतों के लिए गुब्बारे ख़रीदता हूँ। ठीक है, ये उम्र के साथ ये फ़र्क हो जाता है थोड़ा। लेकिन जैसा इन्होंने कहा सलमा साहिबा ने, मैं ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि मैं जैसे पहले कहा कि शायद पिछली जनरेशन से ताल्लुक़ है, जिन लोगों के दरमियान बैठा हूँ उनके हवाले से, वालदा का इतना सख्त इस पर होता था कि जब मर्द नमाज पढ़ के घर से वापस आएँ तो सारी ख़वातीन तैयार होनी चाहिए घर की। अच्छा, ये उनका बहुत सख्त था और उस पर बहनें चिढ़ती भी थीं, नाराज़ भी होती थी। 4 बहनें हमारी कि वो तो आधा घंटा लगा के नहा के तैयार हो गए, चले गए, आपने 15 मिनट का हमें टाइम दिया, सब तैयार हो जाएँ इस अरसे में, कैसे करें? तो मुश्किल होता था, लेकिन ये सख्ती थी मेरी वालदा। सर, अब ये बताइएगा कि एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल है सर, ईदी देने में ज़्यादा खुशी है या ईदी लेने में ज़्यादा खुशी है? यार, दोनों में बराबर का मज़ा है। बात यह है कि आप किस हिस्से में हो। इस वक्त मुझे जितना ईदी देने में मज़ा आता है, लेने की कोई हैसियत ही नहीं मेरे लिए ईदी। सही है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे कैमरामैन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि सर ने कहा है कि मुझे ईदी देने में बहुत मज़ा आता है। तो सर, हमारी प्रोडक्शन टीम जो है वो इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेगी। और बिल्कुल। और मैं एक जुमला और इजाफा कर दूँ कि इस उम्र में आके ईद की खुशी आप लोगों की खुशी पर मुनहसर होती है। क्या बात है। अगर आप तमाम लोग खुश हैं तो बुजुर्ग खुश।
کیا بات باقی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. میں مس مہرین کی طرف آؤں گا. مس مجھے بتائیے گا کہ جب آپ یہاں پہ کلاسز میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 10 مسئلے بچوں کے ہوتے ہیں، کبھی کسی بچے کا مسئلہ، کبھی کسی کورس کا مسئلہ. مجھے بتائیے عید کا دن خیریت سے گزر جاتا ہے یا اس دن بھی کوئی کورس کی ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہے، میم میرا یہ کورس اس کا مسئلہ حل کر دیں؟ عید کے دن سکون سے گزر جاتے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بالکل، کیونکہ عید والے دن ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی عید میں اپنی بزی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اس دن ایک تو پہلی بات یہ کہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم موبائل بار بار دیکھیں، کیونکہ جس طرح سلمیٰ آپا نے بتایا یا ڈاکٹر شائق نے جس طرح بتایا، تو فیمیلز کی عید مورلیس ہوتی ہے یہ کہ ہم آدھے کچن میں ہوتے ہیں، آدھے ہم دوسری مصروفیات میں ہوتے ہیں، تو موبائل اتنا یوز کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. لیکن الحمدللہ اس دن خیریت سے گزر جاتا ہے. اس دن اسٹوڈنٹس بزی ہوتے ہیں تو کوئی اس طرح کے میسیجز نہیں. اچھا بس مجھے بتائیے گا کہ آپ کے یہاں کیا گھر کی صورتحال ہوتی ہے جب عید کی نماز کے بعد آتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے بعد، تو پھر گھر میں کیا کس طریقے سے ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں؟ شیر خورمہ وغیرہ کی تیاری پوری ہو چکی ہوتی ہے ساری؟ بالکل، اور میں خود ایسی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں کہ جہاں پر ہمارا شروع سے یہ ٹریڈیشن تھا، ایون میری مدر ان کا بھی یہی تھا کہ ہم لوگ عید والے دن میں سب ایک تو بہت جلدی اٹھتے تھے، لائک فجر کی نماز میں ہم لوگ سب اٹھ جاتے تھے، اور کوشش یہی ہوتی تھی کہ جب مرد حضرات نماز پڑھ کے واپس آئیں تو ہماری ڈائننگ ٹیبل بالکل ریڈی ہو بریک فاسٹ کے لیے، اور اس کے ساتھ شیر خورمہ مینڈیٹری آئٹم ہے. اس کی تیاری تو رات سے شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے یہاں ایک اسپیشل قسم کا شیر خورمہ بنتا ہے جس کی تیاری میں رات سے کرنا شروع کرتی ہوں، اور وہ رات سے ہی رکھا جاتا ہے، جس کو 3-4 گھنٹے ہم پکاتے ہیں. کیا بات. تو یہ بالکل اسی طرح سے. اچھا اب میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے بتائیے گا کہ یہ شیر خورمہ بہت تذکرہ کا چل رہا ہے. یہ شیر خورمہ مطلب اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے تب سے ہم نے سنتے آئے ہیں کہ شیر خورمہ عید ہے، شیر خورمہ بنے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ خاص مواقع پر ہی اچھی لگتی ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ ہم بات پکوڑوں کی کریں تو وہ رمضانوں میں ہی اس کی بات الگ ہوتی ہے، آپ پورے سال کھائیں. اسی طریقے سے شیر خورمے کی بھی اگر آپ بات کریں یوں تو پورے سال کھاتے ہیں، لیکن عید میں اس کی بات الگ ہوتی ہے. کیا ایسی بات ہے شیر خورمے کے اندر؟ کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، عید میں جو ڈفرینٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سب گھروں میں بن رہا ہوتا ہے. کوئی دودھ سویاں بنا رہا ہے، کوئی سادی بنا رہا ہے، کوئی بوائل کر کے رکھ رہا ہے. میرے ہاں سسرال میں شیر خورمے کا رواج نہیں تھا، وہ الگ بنا کر رکھتے تھے، سویاں ابلی ہوئی ہیں، چینی پیسی ہوئی دودھ. اینڈ میں نے اس کے بعد شیر خورمہ کیونکہ میرے گھر بنتا تھا میں نے بنا کے رکھا، تو مجھے سب نے کوشچن کیا یہ کیا چیز ہے، کیوں؟ ہم تو وہی والی کھائیں گے. اور آج تک وہی، مطلب میں اپنے بچوں کا فلیور نہیں چینج کر سکی، ٹیسٹ انہیں وہی ابلی ہوئی سویاں ہی چاہیے، چاہے جو مرضی ہو جائے. ہاں رات کے کھانے کے ساتھ کھا لیں گے، دوپہر کے کھانے کے ساتھ تھوڑا سا کھا لیں گے، بٹ ہر ایریا کی اپنی ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے، اور اس ایریا کی ٹریڈیشن سے زیادہ پتہ ہے کیا، ماں کا سکھایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کس انداز میں لے کر چلتی ہے. جیسے انہوں نے کہا ایکچوئل شیر خورمہ رات میں بنتا ہے، اس کے پکنے کا انداز، اس کے اندر جو ایک لسہ ہم کہتے ہیں دودھ کا بنتا ہے، وہ تبھی ڈیولپ ہوتا ہے جب وہ بہت دیر تک کاڑھا جاتا ہے دودھ کو. تو آج کل تو آپ لوگ ڈبہ لے کر آئیں اور اس کو مکس کریں، 15 منٹ میں شیر خورمہ تیار ہو جائے گا. تو ہر چیز میں بہت تیزی آ گئی ہے، لیکن پکاتا ہر کوئی ہے. جیسے میں ایک شیف ہوں، اور یہ بات مجھے میرے گھر سے ملی تھی کہ کھانا پکانا کمال ہے لیکن بہت کمال نہیں ہے، کھلانا کمال ہے. کیا بات، کھلانا آنا چاہیے. تو اس شیر خورمے میں سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ ہمارا پیار، پورے 1 مہینے کے بعد کی خوشی، ماں نے جو بنایا اس کی دعائیں، اور کہیں نہ کہیں ان ماؤں نے اتنے بادام پستے ڈالے ہوتے کہ ہائے میرے بچوں نے روزے رکھے ہوئے، تو ذرا ایک اچھی خوراک، یہ سارے لوازمات اس کے اندر مکس ہو جاتے ہیں. اور اب آ کے مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ فلاں نے کیسا بنایا، ہمارے گھر کا کیسا ہے. تو یہ ضرور میں کہوں گی، اور یہ کمپٹیشن بھی بہت ہیلدی کمپٹیشن ہے. اچھا اس میں ایک چھوٹی چھوٹی 2 چیزوں کا میں اضافہ کر دوں، تھوڑا سا آپ کے اوپر بھی سوالوں کا پریشر زیادہ ہوگا کہ میں کروں گا. تو شیر خورمہ بیسیکلی اس کا ہم یہ سمجھتے ہیں کچھ سب کانٹیننٹ سے اس کا تعلق ہے. بیسیکلی ہوتا یہ تھا عرب کلچر میں اس وقت جب اسلام کے ابتدائی زمانے میں یہ 2 چیزیں بہت فراوانی سے اویلیبل تھیں اس علاقے میں، ایک دودھ اور ایک خورمہ، جس کو ہم ڈیٹ کہتے ہیں کھجور ہوتی ہے. تو بیسیکلی اس کو بنا کر عید پر کھلایا جاتا تھا خوشی کے موقع پر. تو یہ روایت وہیں سے چل رہی ہے. اور اب اس شیر خورمے میں سویاں بھی شامل ہو گئی ہیں سب کنٹیننٹ میں آ کر، وہ ٹرکش فوڈ کے ساتھ وہ یہاں سے آ جاتا ہے. اچھا ایک چیز کا فرق ہے جو میں نے نوٹس کیا تھا، وہ پتہ نہیں، ہماری والدہ
ہمیں نماز پر جانے سے پہلے 1 چمچ شیر خورما کھلا کر بھیجتی تھی. اچھا ان سے جب میں نے ایک بار پوچھا, مجھے نہیں پتا, مجھے اس کی کوئی مذہبی شرعی اس کی کیا حیثیت ہے نہیں پتا, انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بیٹے یہ 2930 دن صبح تم نہار منہ گھر سے نکلتے ہو, اس کو تفریق کرنے کے لیے عید کے دن صبح ہی اٹھ کر کچھ منہ میں رکھ کر کھا کر تم نکلو تاکہ اس روزے سے مختلف دن شروع ہو سکے. تو وہ ہمیں 1 چمچ کھلا کر پھر نماز کے لیے بھیجتی تھی اور واپس آتے تو پھر کھانا ناشتہ رکھا. کیا بات ہے. اب دیکھیں آپ کی یہ جو گفتگو ہوتی ہے بڑوں کی, واقعی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ شیر خورما ہی کیوں, اس سوال کے ساتھ ساتھ پوری شیر خورمے کی تاریخ آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو جناب یہ ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ, اور بہت کچھ آپ سیکھتے رہتے ہوں گے. یقیناً آپ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, اب آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی یہ شیر خورمے کی تاریخ کیا ہے. تو اب میں آپ لوگ کی جانب, پروگرام کے اختتام کی جانب لے کے جا رہے ہیں ہم. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ سب کی زندگی کا عید کے دن کا ایک بڑا یادگار واقعہ ہوتا ہے. میں سر کی بات کروں, سر میں اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں جو دادا اور پوتوں کا رشتہ ہوتا ہے نا, بڑا مزیدار ہوتا ہے. ان پوتوں میں ایک بڑا چہیتا ایسا ہوتا ہے کہ جس کو نہ کوئی ہاتھ لگائے, جس کو نہ کوئی ڈانٹے, نہ کوئی کچھ بولے. تو آپ کے ابھی گھر میں کوئی اس طریقے کا کوئی چھوٹا موٹا کوئی پیس موجود ہے جو کہ بڑا چہیتا ہے آپ کا؟ ہر وہ پوتا مجھے سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے جو میری گود میں ہو. اچھا. کیونکہ میں کسی میں تفریق نہیں کر سکتا, تو لہٰذا یعنی میں جیسے بتاؤں, میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ دنیا کا سب سے جھوٹا شخص جو ہے وہ ماں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس جملے کو میں بڑا گہرا جملہ میں کہہ رہا ہوں اسی میں سنیے گا. اسی طرح میں بتاؤں واقعی پوتی پوتوں کے لیے, اور پوتوں کے لیے تو ایک اور جملہ میں نے پڑھا تھا, مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ آپ پوتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کہ پوتے کا سب سے پہلا دوست دنیا میں دادا ہوتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے, بے شک. ہر پوتے کا سب سے پہلا دوست دادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو خیر ایک اور بات میں کہہ رہا کہ عید کو, کہ اس پروگرام کو ہم نے بڑا صرف شیر خورمے تک محدود کر دیا. عید کی اور چیزیں جو ہیں بڑی روایتی, جو بہت خوبصورت ہیں, وہ گلے ملنا. آپ یہ سوچیں, ٹھیک ہے نا, اس کا اب کانسیپٹ اور اس کی فلسفی اور اس کے فائدے اور اس کے نقصانات فلموں اور ڈراموں سے لے کر کتابوں تک میں نظر آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں اس وقت یہ روایت شروع کی گئی تھی جو آپ کو اور کسی کلچر میں صحیح کسی ایسی سیلیبریشن کا حصہ نہیں ملے گی, بالکل ایسی جو عید میں ملے گی. اور ایک اور فرق جو میں نے دیکھا ہے کہ دیکھیں سوشل اور کلچرل بہت سارے تیوہار ہوتے ہیں لوگوں کے, یہ عید ایک ایسا تیوہار ہے جو مذہبی بھی ہے اور کلچرل بھی, بے شک, اور اس کو بہت سی چیزوں نے خوبصورت بنا دیا. کیا بات ہے. اب گلے ملنا جیسے ایک روایت ہے. بالکل, اور یہی بات ہے, میں نے جیسے پروگرام کے آغاز میں آپ کو کہا تھا کہ یہ عید کا دن ہے, اور جو دور جا چکے ہیں ان کو ذرا آپ نے قریب لے کے آئیے. یہ محبتیں پھیلانے کا دن ہے, اور بات وہی ہے کہ یہ اگر آپ کا کوئی اپنا آپ سے ناراض ہے تو اس کو جا کے منائیے. بڑی اچھی مجھے ایک مصرع یاد آ گیا کہ باقی سب سپنے ہوتے ہیں, اپنے تو اپنے ہوتے ہیں. تو اپنوں کو قریب لائیے. آپا میں آپ کی جانب بڑھوں گا, اور اسی کے ساتھ ہی پھر مس مہرین کے بعد ہم جو پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جب آپ بچپنے میں اپنی عید کے دن کو دیکھتی ہیں اور آج کے دن کو دیکھتی ہیں, کوئی نہ کوئی تو فرق نظر آتا ہوگا. بہت فرق ہے. پہلے ہمارے ماں باپ جو تھے, اگر کچھ غلط ہو رہا تھا تو آواز دیتے تھے, بولتے تھے, ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے. محلے داریوں کی بات کر رہی ہوں, ورک پلیسز کی بات کر رہی ہوں, اسکول کالجز میں بچوں کے دوستوں میں ہم بولنے کی کوشش کرتے رہے. میرا خیال ہے شاید میرے گروپ کے اندر ایک واحد میں ماں ہوں جو بہت بولتی ہوں. آپ نے دیکھا ہے جہاں آپ کو ٹوک لگانی ہے میں کہتی ہوں, لیکن ہم خاموش ہو گئے ہیں. خدا را میں اپنے بچوں سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ ہمیں دوبارہ بولنے دیں اور ہمیں کہیں کہ آپ ہمیں بتائیں اور ہم بولیں, کیونکہ بیٹا اب آپ لوگوں نے بولنا ہے. میں اسی رمضان کے گزرنے کے بعد کی بات کر رہی ہوں. ان بچوں کے ساتھ رمضان میں نے گزارا اور دسترخوان لگے, اور ہم سب نے, چاہے بائی ڈرائیور ہے, گیٹ کیپر ہے, ہمارا اسپاٹ بوائے, ایک دسترخوان پہ کھانا کھایا. لیکن یہ سال میرے لیے ایسا عجیب سا تھا کہ ہم ایک ہی شوٹ پہ 6 لوگ موجود ہیں, 12 کی ٹیم باہر ہے, کوئی ایک لڑکا وہاں کھا رہا ہے, کوئی ایک لڑکا وہاں کھا رہا ہے. اور رونا کس بات کا تھا, کھانا کم آتا ہے. جب آخری عشرے کے اندر میں نے شور مچایا اور میں نے کہا نہ مغرب کے وقت لائٹیں بند ہوں گی, جنریٹر چل رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, 15 منٹ اور صحیح, اور اکٹھے دسترخوان پیچھے کا,
تو وہی 2 ٹرے میں آیا ہوا کھانا بچ جاتا تھا. تو یہ بے برکتیاں ہم نے کی ہیں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ گلے ملنے کی بات، تو خالی گلے مت ملیے، خالی ہاتھ مت ملائیے، کیونکہ آپ لوگوں نے ہاتھ ایسے ملانا شروع کر دیا ہے تاکہ پورا نہ ملے. دل کھول کر ملیے، کیونکہ گلے ملنے کا مطلب یہ ہے گلا دور کر کر ملیے. تو کھل کر ملیے اور شیر خورما بن جائیے ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ شیر خورما تبھی تیار ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے اندر رچ بس جاتے ہیں. کیا بات، کیا اچھی بات ہے. اور اب میں آخری میں اس کے پاس آؤں گا، اور اسی کے بعد ہم آپ کو ایک ایسا خاص پیغام دکھائیں گے جو کہ آج کے ہمارے اس عید کے دن کے لیے ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے. وہ کیا پیغام ہوگا وہ آپ کو دکھائیں گے، مگر مس مریم کی رائے جاننے کے بعد مس میں آپ کی طرف آؤں گا، اور یہی ہمارے سیگمنٹ کا ہمارا یہ آخری سوال ہوگا. مس آپ کے پاس بھی وہی سوال لے کے آ رہا ہوں کہ آپ جو بچپنے میں اپنی عید دیکھتی تھیں، جو آپ منایا کرتی تھی، اس میں اور اب میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے وقار. ایک تو یہ کہ ہم وہ ٹریڈیشنز کہیں ہو چکے ہیں. جیسے پہلے جب ہماری عید ہوتی تھی تو ہماری عید شروع ہونے کے بعد ہمارا جو پہلا ٹاسک جب ہم چھوٹے ہوتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو نیبرز ہیں ہم اپنی خوشیاں ان کے ساتھ بھی بانٹتے تھے. ہم شیر خورما اکیلے نہیں کھاتے تھے بلکہ ہم اپنے نیبرز میں بھی وہی چیزیں بانٹتے تھے. اب انفارچونیٹلی وہ ٹریڈیشنز کہیں کھو چکے ہیں. اب آپ کے ساتھ میں کون رہ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا. آپ کی ساری خوشیاں، آپ کی یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں ہم اکیلے ہی منا رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارے ٹریڈیشنز ہم کہیں بھول چکے ہیں. سو یہی خواہش ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو آج تک یہ چیز رکھی ہے اور ہم اپنے ان ٹریڈیشنز کو فالو کرتے ہیں. اور میں ان کو ضرور کہتی ہوں کہ وہ شیر خورما جس طرح ہم نے وہ سب چیزیں کبھی بچپن میں کی تھی تو میرے بچے جاتے ہیں. اور یہی ہے کہ آپ دوسروں کا ویٹ نہ کریں کہ وہ آئیں اور شروعات کریں. آپ خود بھی انیشیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس ٹریڈیشن کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. سو یہی کوشش ہے، یہی سب سے کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے. اور آپ ناظرین آپ کی بات کاٹ جی ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں، یہ آپ لوگوں کے لیے. ہم جو پرانے وقتوں کے ہیں نا اس میں سے کچھ روحیں آگے منتقل ضرور ہوئی ہیں اور ان کے والدین نے کی ہیں. وہ گھرانہ اللہ ہمیشہ سلامت رکھے، کیونکہ وہ بھی عید والے دن صبح صبح سارے بھائی اپنے بچے اٹھا کے پورے گلی محلے میں جاتے ہیں. عیدی چاہے 10 روپے مل رہی ہے، 20 روپے مل رہی ہے، پورے محلے سے عید اکٹھی کرتے. اور وہ کوئی غیر نہیں ہے، آپ کے بہت اپنے بہت پیارے وقار حیدر زیدی. اور میں یہ آپ کو بتاؤں یہاں پہ کہ یہ جو تذکرہ چڑھ گیا ہے یہ ہمارے ٹی وی 1 کی ٹرانسمیشن کا تھا، جس میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی عید کی تقریب، آپ کا عید کا دن کیسے گزرتا ہے. تو بس اس میں پھر ہم نے اپنے بتایا تھا کہ بچپن کا ہمارا کیا روٹین ہوتی تھی کہ اگر ہم پانچوں ایک ساتھ جاتے تھے تو جناب بڑے بھائی کے ہاتھ میں جو ہے وہ 50 روپے رکھ دیے جاتے تھے کہ تم پانچوں کے 10 روپے لے لینا آپس میں. اور اگر کوئی ایک سنگل بندہ چلے جاتا تھا تو اس کے نصیب بڑے اچھے ہوتے تھے کیونکہ اس کو پورے 50 روپے ملتے تھے. تو یہ جو بڑا تذکرہ تھا یہ بڑی آپ نے وہی بات ہے کہ بڑی بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. یہ ہمارے عید کا تہوار عیدی کے حوالے سے مائیں بچوں کی قرض دار ہوتی ہیں ہمیشہ سے. آج بھی آپ کو پتہ ہے میں نے ایک سوال اپنی والدہ سے کیا، مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ عموماً جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے اس وقت اس کی عمر جو وہ 3 سال یا 4 سال ہوتی ہے، تب جا کے اس کا اسکول میں داخلہ ہوتا ہے. میں نے امی سے اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ جو پہلی جب میں پیدا ہوا تھا تب سے لے کے جو 4 سال تک کے میرے پیسے تھے وہ ہیں کہاں پہ؟ سر اس کا جواب آپ کو اگر ملے تو آپ بھی بتائیے گا. میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے جو 4 سال تک کا تھا وہ پیسے کہاں گئے. چلیں جی، تو اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے مہمانوں کو اب خدا حافظ کہیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہمارے پاس جیسیکا فیشنز کی طرف سے ہمارے آج کے ان خواتین مہمانوں کے لیے کچھ چیزیں بھیجی گئی ہیں، کچھ تحفے بھیجے گئے ہیں. اور یہ لفظ خواتین کہنا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ مرد کا جو چہرے کا رنگ ہوتا ہے وہ عموماً ہم نے دیکھا ہے تھوڑا سا خواتین کی نسبت تھوڑا سا وہ ڈل ہوتا ہے، لیکن وہ باہر مسلسل باہر نکلتے ہیں، بہت سفر کرتے ہیں باہر کا، تو یہ بھی دھوپ کی وجہ سے شاید اس رنگ پہ اثر پڑ جاتا ہے. لیکن بہرحال جو مائیں اپنے بچوں کے لیے تیاری کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ جیسیکا فیشن کی طرف سے آج ہمارے پاس کچھ گفٹس آئے ہیں، یہ تحائف آپ کے ساتھ جائیں گے. اور اسی کے ساتھ اب میں آپ کو خدا حافظ کہوں گا. ہم آپ سے ملیں گے ایک بریک کے بعد، تو کہیں مت جائیے گا، جڑے رہیے ہمارے ساتھ.